عزیزم مفتی شاہویز سلمہ جو معیت میں آئے ہیں ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی فرحت صاحب مدظ اللہ العالی کے مختصر سے ٹائم کے لیے میں ان کو پیش کر رہا ہوں، آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، جی رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، اور جس دن کا انتظار تھا وہ دن آ گیا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، قابل قدر اساتذہ کرام و معزز مہمانان اعظام و گلشن رسالت کے نوشگفت پھولوں، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ کے پیش نظر ہندوستانی مسلمانوں کی ذلت و پستی کے اسباب اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے علاج کے اہم ترین موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، یعنی آج میں آپ کو اس قوم کی داستان رنج و علم سناؤں گا جس کو خیر امت سے ملقب کیا گیا ہے۔ اس ملت کی پسماندگی و درماندگی، پریشانی و زبو حالی شکستہ حالی کا ذکر کروں گا جس سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس موضوع کے تحت ہم ان اسباب و عامل کو تلاش کریں جس کی وجہ سے امت اسلامیہ کو ذلت و نکبت سے دو چار ہونا پڑا، طرح طرح کے مصائب و آلام کی چکی میں پیسنا پڑا، ظلم و استبداد اور قتل و غارت گیری کے گڈھے میں گرنا پڑا، جبر و تشدد اور فرقہ وارانہ فسادات کے پہاڑ سے ٹکرانا پڑا۔ آج ہم غور کریں آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بدولت ہمارا اقتدار جاتا رہا، عزت جاتی رہی، رعب و دبدبہ ختم ہو گیا، حاکم سے محکوم، آقا سے غلام اور غالب سے مغلوب بننا پڑا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے عزت و عظمت اور شان و شوکت کا وعدہ فرمایا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں پست ہمت مت بنو اور غمگین مت ہو، تم اس سر بلند اور کامیاب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ ایسے ضعیف الایمان مومن بننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمالیہ پہاڑ کی طرح اپنے ایمان و یقین کو ٹھوس بنانا ہوگا، ایمان کی حلاوت و چاشنی اور مٹھاس اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، تب جا کر تمہیں عزت و شرافت حاصل ہوگی، سربلندی و کامیابی حاصل ہوگی، عظمت و شوکت نصیب ہوگی، اور زمانے میں تم جدھر جاؤ گے کامیابی و کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق پھر آج کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو عزت و شرافت حاصل نہیں، سیادت و قیادت حاصل نہیں، حکومت و ریاست حاصل نہیں، جہاں بانی و حکمرانی کا منصب حاصل نہیں، امامت و سیاست حاصل نہیں، امارت و فراست حاصل نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج مسلمان نہ رہے، آج مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں،
قوانین اسلام سے منہ موڑ کر اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ آج مسلمان اسلام کے تمام زیوروں سے عاری و خالی ہو کر کار مذلت کی سزا بھگت رہے ہیں، قرآن کو بالائے طاق رکھ کر ذلت و رسوائی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، سنت نبوی سے منہ موڑ کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ ایک در کو اس نے ٹھکرایا تو آج سارے دروں سے انہیں ٹھکرایا جا رہا ہے۔ ایک خدا کی چوکھٹ سے اس نے روح گردانی کی تو آج تمام مخلوق خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ایک خدا کے روٹنے سے ساری دنیا ان سے روٹ گئی۔ معزز سامعین کرام، میں تو صرف آپ حضرات کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ میرے بھائیو ہم مسلمان ہیں۔ میں تو صرف آپ حضرات کو یاد دلانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بکنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، دکانداری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بے حیائی پر ناچنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ تو اس زمین پر خلافت کا تاج لے کر آئے تھے، آپ تو اس زمین پر شرافت کا معیار لے کر آئے تھے، آپ تو اس زمین پر حکمران بن کے اتارے گئے تھے، آپ تو اس زمین پر محافظ بن کے اتارے گئے تھے، آپ اس زمین پر روزی بانٹنے والے بنا کے بھیجے گئے تھے۔ مسلمانوں، میں تو تمہیں یاد دلانے کے لیے آیا ہوں کہ میرا اور تمہارا آقا مائیکل جیکسن یا دل کلف کر نہیں، محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زخم کھانے والا نبی، دانت توڑوانے والا نبی، اپنے چہرے پہ خون بہانے والا نبی، امت کے لیے پتھر کھانے والا نبی، ساری ساری رات رب کے سامنے رونے والا نبی، شرم و حیا کا پیکر نبی، غیرت کا پیکر نبی، مدینے سے نکل کے روم و فاراس کو سراز کرنے والا نبی، وہ جنگوں والا نبی، وہ آزادی والا نبی، وہ بلندی والا نبی، وہ عظمتوں والا نبی، وہ ہمتوں والا نبی، وہ میرا ہے، وہ تمہارا ہے۔ دنیا ہمیں اس سے توڑنا چاہتی ہے۔ میں یاد دلاتا ہوں دنیا والوں، جسم سے جان نکل جائے، محمد عربی کی وفا نہیں نکلنی چاہیے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔